کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کتنے آئے ہیں اور کتنے نہیں آئے، اور جو آ گئے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کا حبیب راضی ہے، تو غوث پاک راضی ہے۔ یہ غوث العظم کا دربار ہے، اور غوث العظم کے دربار میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے پناہ حاصل کر امن کی جگہ پر آ گیا۔ تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں لیکن اپنی موجودگی کا احساس اس طرح دلائیں کہ طبیعت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، ذرا آواز کے ساتھ، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ہاں جی محبت کے ساتھ آئیں، کسی نے باندھ کے نہیں بٹھایا ہوا، کسی نے زبردستی نہیں بٹھایا ہوا۔ ماشاء اللہ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی تلاوت کری، 30ویں آیت، الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان لانا۔ اور غیب پر کیسے؟ کہ بھئی غیب جسے دیکھا نہیں ہے اسی کو غیب کہتے ہیں، جو نظر نہ آئے اسی کو غیب کہتے ہیں۔ اب لوگ اس آیت کا اس طرح بھی مطلب لیا کہ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو بن دیکھے مانا، یہ بھی اس معنوں میں آتا ہے۔ لیکن جو اہل اللہ نے اس کی تفسیر و ترجمہ بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو، اللہ کے حبیب کو بن دیکھے ایمان لانا، اللہ کے حبیب پر بن دیکھے ایمان لانا۔ آپ دیکھیں 1400 برس گزر گئے، میں نے اور آپ نے اس دور کے اندر سرکار کو نہیں پایا، لیکن آج بھی جب ان کی کالی زلفوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں بیٹھے، ان کی سرمئی آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب مست ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں کی چاشنی محسوس کر کے اپنے دل کے اندر ایمان کی حرارت کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بن دیکھے ایمان لانا کس پہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کے اندر ہے کہ ھدی للمتقین۔ اب یہ وہ کتاب ہے پہلے کے لارے بفی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں وہ کوئی شک نہ کرنا کہ کسی بندے نے بنا لیا ہے، کسی نے لکھ کے لے آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حبیب اس سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، اگر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہوتے تو مشرکین اور کفار شک میں مبتلا ہو جاتے کہ شاید آپ نے ان سے نقل کر لی ہے۔ اس کتاب سے پہلے آپ تو کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے۔ جب کتاب ہی کوئی نہیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب عطا کی۔ اب وہ کتاب سمجھنے کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر دوا نہیں دیتا، پہلے پرہیز بتاتا ہے کہ بھائی یہ کھٹی چیز نہ کھانا، اور یہ بخار ہے تو بھائی یہ برف کا پانی نہ پینا، یہی چیز، ان چیزوں سے پہلے پرہیز کرو بعد میں دوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہے کہ اس میں ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو پرہیزگار ہیں۔ جو بدکار ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، جواری ہیں، دنیا جہان کے ہے وہ کہتے ہیں بھائی اس میں سے ہدایت ملے گی، نہیں ملے گی۔ اسے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے پرہیز کرنا پڑے گا، پھر تمہیں اس دوا کا اثر معلوم ہوگا۔ آپ پرہیز تو کر نہیں رہے اور دوا کھاتے رہیں گے تو کبھی بھی شفا یاب نہیں ہوتے۔ اب اس میں چھوٹی چھوٹی میں باتیں آسان تھی، میں کوئی اتنی مشکل الفاظ نہیں استعمال کروں گا جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو دل اور دماغ کے اتر جائیں۔ اس تفسیر کے لیے مجاہد ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے تھے، اور یہ شاگرد ہیں کس کے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترجمان قرآن ہے۔ اگر کوئی
تفسیر بیان کر سکتا ہے تو وہ ابن عبداللہ ابن عباس ہے. کتنا بڑا ٹائٹل ہے ان کو, کتنا بڑا خطاب دیا, یہ حضور نے دیا ہے. یہ ترجمان قرآن ہے, تفسیر بیان کرنے والے. تو ان کے شاگردوں سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اس آیت کا مطلب بتائیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اس کا مطلب کیا ہے, ذرا ترجمہ بیان کریں. انہوں نے کہا اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ہے کہ حبیب کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. لیکن آیت کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے. لیکن وہ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ خبردار حبیب کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اب بڑا کنفیوژن کہ سرکار یہ اس طرح کس طرح ممکن ہے, وہاں تو اللہ کا ذکر آ رہا ہے. تو کہنا ہے کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ ہی فرماتا ہے کہ اذا ذکرتو ماہی, کہ حبیب جس نے آپ کا ذکر کرا اس نے دراصل میرا ذکر کرا. سبحان اللہ. کہ جو حبیب کا ذکر کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کہ رات بھر بیٹھ کے کوئی اللہ اللہ کرتا رہے اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ذکر اس کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے حبیب کا ذکر نہ کیا جائے. تو پتہ چلا کہ حبیب کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہو تو کیا ہے, تمام حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی, پوری اپنی حیات طیبہ میں ایک بات کی تبلیغ کری. وہ کیا, کہ اس واحد و یکتا کی تسبیح بیان کرو. ہمیشہ سرکار اس واحد و یکتا کی تسبیح بیان کرو. اور یہ کس کی سنت ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے حبیب کے اوپر درود و سلام بھیجو. تو بڑا کون ہے؟ اللہ. تو جو کام اللہ کر رہا ہے وہ کام آپ کرو کہ اللہ کی سنت ہے کہ اپنے حبیب کے اوپر درود و سلام بھیجنا. تو جو لوگ درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہیں, کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کو, میرے امتی کو گھسیٹ کے دوزخ کے فرشتے لے جا رہے ہوں. اور فرشتے آ کے کہیں گے سرکار آپ کے امتی کو دوزخ کے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. تو سرکار تشریف فرما ہوں گے اور سرکار فرمائیں گے کیا اس کا حساب دوبارہ ہو سکتا ہے, جبکہ حساب کتاب ختم ہو چکا ہے, میزان قائم ہو چکا ہے. اور ہوگا کیوں نہیں سرکار, سب آپ ہی کے لیے تو ہے, دوبارہ حساب کتاب ہوگا. جو اس کے اچھائیاں رکھی وہ تو بہت تھوڑی تھیں, اور گناہوں کا پلڑا اس کا بھاری تھا. میرے سرکار جیب سے قرضہ نکالیں گے اور اچھائیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے, وہ اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کہ سرکار یہ کیسے, کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی, کہ ہاں اس نے زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مجھ پہ درود بھیجا تھا جو آج اس کے کام آ. تو جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں, تو ہوتا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ شخص اپنی انہی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے اور اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ اپنا ایمان سلامت رکھیں, اپنا مقام بھی دیکھ لیں وہاں پر کیا اللہ نے آپ کا مقام رکھا ہے, تو کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں.